کس کا گزارا ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے، میرے ہاتھوں کی ریکھاؤں میں نقش ہند سارا ہے، لہو کے آخری قطرے نے ہندوستان پکارا ہے، میرا دل ہے میری جان ہے میری آنکھوں کا تارا ہے، یہ ہندوستان 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 ہمارا ہے، یہ ہندوستان 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 ہمارا ہے، ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکھ کے ہاتھ رہتے ہیں، ہماری سرحدوں پہ نوجوان دن رات رہتے ہیں، وہاں اس کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں، مٹا دیتے ہیں خود کو ہند ہم کو جان سے پیارا ہے، یہ ہندوستان 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 ہمارا ہے، یہ ہندوستان ہندوستان ٹریڈرز کی جانب سے ہمارا جو ہے۔ ملک ہندوستان کی انسیت اور محبت میں 15 اگست کے اس آزادی کے موقع پر جو پرچم کشائی کے لیے الحمدللہ یہاں انتظام کیا گیا ہے، اور آپ سبھی حضرات آپ آئے ہیں، آپ کا آنا مبارک ہو۔ الصفا ٹریڈرز کی جانب سے میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ابھی پرچم کشائی کے لیے میں ایسی شخصیت کو مدعو کر رہا ہوں جو مسجد آمنہ علیم الدین کے مؤسس و بانی ہیں، اور الصفا ٹریڈرز کے تمام جو برادران ہیں، ان تمام کے جو والد محترم ہیں، جناب معین الدین صاحب حفظہ اللہ تعالی، آپ سے ہم التماس کرتے ہیں کہ آپ یہ پرچم کشائی اپنے بدست فرمائیں گے۔ معزز حاضرین، نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ آج ہم سب الصفا گروپ کی جانب سے 15 اگست یوم آزادی کی مناسبت سے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ ابھی عزت مآب جناب معین الدین صاحب حفظہ اللہ تعالی کے بدست پرچم کشائی عمل میں آئی۔ اس موقع پر مجھے چند باتیں پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ آج 15 اگست یوم آزادی کا جشن پورے ملک میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان بہت مشہور اور قدیم ملک ہے۔ جنگ آزادی سے پہلے اسی ہندوستان کو سونے کی چڑیا سے یاد کیا جاتا تھا۔
اس وقت ہم آزاد ہندوستان میں جی رہے ہیں الحمدللہ۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا اور 26 جنوری 1950 کو ہمارا ملک جمہوری ملک بنا۔ بابا صاحب امبیڈکر نے قوانین لکھے۔ تقریباً 200 سال کی مسلسل قربانیوں کے بعد آزادی کا یہ دن دیکھنا نصیب ہوا۔ بھارت کا چپا چپا خون سے لال ہے۔ آزادی تک لاکھوں افراد، علماء، عوام و خواص نے جان و مال کی قربانی دی ہے۔ انگریزوں نے پھانسیوں پر لٹکایا، کالا پانی میں برسوں قید رکھا، مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کی گئی۔ عید کے دن بلڈوزر سے صادق پور پٹنہ کی پوری بستی تباہ و برباد کی گئی۔ ملک کی آزادی میں سب سے پہلے مسلمان ہی پیش رہے۔ جنگ آزادی میں سب سے پہلے مسلمان ہی آگے رہے، پورے جوش و جذبے کے ساتھ میدان میں کود گئے، نہ جان کی پرواہ کی نہ مال کی پرواہ کی۔ اس عنوان پر بار بار بات کرنے کی ضرورت اس لیے آتی ہے، ہم مسلمانوں سے ہی بھارت میں حکومت چھینی گئی تھی، اسی لیے مسلمانوں نے کافی قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے قائدین نے تقریر و تحریر کے اسٹیج سجائے، فتوے دیے گئے، انگریزوں کے ظلم و ستم کو برداشت کیا، جیل کی سختیوں کو سہا، جنگلوں میں بیابانوں میں زندگی گزاری، جان و مال کو قربان کیا، بیوی بچوں کی محبت کو چھوڑ دیا، پھانسی کے پھندوں کو چوما، آگ کے شعلوں میں غوطہ لگایا، زنجیروں کے مار کھائے۔ آپ سب کو یہ تاریخ یاد رکھنا چاہیے۔ افسوس آج کچھ فرقہ پرست طاقتیں تاریخ کو مٹانا چاہتی ہیں اور بار بار قبرستان بھیجنے کی دھمکیاں دے رہی ہیں، بھارت سے مسلمانوں کی وفاداری کا ثبوت مانگ رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا، جب پڑا وقت تو گلشن کو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت تو گلشن کو لہو ہم نے دیا، اب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ بھائیو، ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں دی ہیں، اے نوجوان ساتھیوں، یہ بات یاد رکھیں، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہم سب کا ہے، اس ملک کو ہم نے سنوارا ہے، ہمارے خون سے ہندوستان کی زمینیں سیراب ہوئی ہیں۔ مسلمانوں نے ہندوستان کو آزاد کرنے میں اپنی جان اور مال کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ بھائیوں، جنگ آزادی کی تاریخ بڑی طویل ہے۔ جنگ آزادی میں سارے ہندوستانی بلا اختلاف مذاہب و مسالک سارے لوگ اس جنگ آزادی میں شریک رہے، مگر ان قربانیوں میں جنگ آزادی میں جو پیش رہے، جنگ آزادی میں جنہوں نے پہل کی وہ مسلمان تھے۔ مسلمانوں نے پہل کی کیونکہ انگریزوں نے مسلمانوں سے ہی تخت و تاج کو غصب کیا تھا، مسلمانوں کی حکومت کو پارا کیا تھا، اسی لیے مسلمان بڑھ چڑھ کے انگریزوں کے خلاف کھلم کھلا بغاوت کا اعلان کیا۔ بھائیوں، ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف مسلمانوں نے ہی دیش کو انگریز قوم سے آزاد کرایا، بلکہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ نان مسلموں کی بھی ایک بڑی جماعت مل کر جنگ آزادی میں انہوں نے قربانی پیش کی۔ مثال کے طور پہ پنڈت جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی جی، لال بہادر شاستری، منگل پانڈے، مہاراجا رنجیت سنگھ، سردار ولبھ بھائی پٹیل، سروجنی نائیڈو، جھانسی کی رانی، بھگت سنگھ، چندر شیکھر آزاد، سبھاش چندر بوس وغیرہ وغیرہ، ان سبھی نے جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ سب سے زیادہ قربانیاں جنگ آزادی میں علماء نے پیش کی، اور علماء میں
خصوصاً سلفی علماء کی مساعی جمیلہ ہیں، ان کی انتھک کوششیں ہیں۔ مثلا شیخ الحدیث فقیہ قوم و ملت، شیخ الحدیث فقیہ قوم و ملت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 1762 میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا خطوہ جاری کیا۔ پھر آپ کے بعد ان کے ثبوت، ان کے فرزند شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت کی۔ ان کی وہ محنت، ان کی وہ جانفشانی کہ انگریزوں کو چنے چبانے پڑے۔ اسی طرح شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید بریلوی، شیر مسعود ٹیپو سلطان رحمہ اللہ، شیخ الکل فی الکل، امیر المؤمنین فی الحدیث سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا علی جوہر امام الہند، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مفسر قرآن عبد القیوم رحمانی رحمہ اللہ۔ اس طرح ان علماء نے جنگ آزادی میں بڑی محنت اور انہوں نے کوشش کی۔ نوجوان ساتھیوں، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کو ہم نے سنوارا ہے۔ آپ سے گزارش ہے، آپ سب قوم کے معمار بنے، تخریب کار نہیں۔ آپ ملک کو بنانے والے بنے، آپ بگاڑنے والے نہیں۔ آؤ ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ہندوستان کی تعلیمی، معاشی، تجارتی، سیاسی امور کو ہم مضبوط بنائیں اور ہندوستان کو ترقی کی راہ پر ہم گامزن کریں۔ بھائیوں، ہم سب یہاں ایک ہونا ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہم سب ایک ہو جائیں، مل کے بیٹھیں۔ دہشت گردی، کرپشن، مہنگائی، ظلم و ستم، بے روزگاری، شرارت اور بغاوت کا خاتمہ کیجیے۔ آؤ عہد کریں، ہم سب مل کر ہندوستان کو ترقی کی راہ پر پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اخیر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو امن، شانتی، ترقی اور خوشحالی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ اس رب ویڈیو العالمین۔ کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں، آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔